بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسد انفارمیٹیو۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں۔ اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج ہمارا ٹاپک ہے بگ بینگ تھیوری۔ دراصل بگ بینگ تھیوری سب سے پہلے جیورج لیمیترا نے دی تھی، جو ایک بیلجیم کے سائنٹسٹ تھے، اور اس کے بعد پھر دوسرے سائنٹسٹ ایڈون ہبل نے اس نظریے کو مزید آگے بڑھایا اور اس کے لیے ثبوت اکٹھے کیے، اور انہوں نے دریافت کیا کہ یہ جو یونیورسز ہوتی ہیں ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں، پھیلا ہو رہا ہے ابھی بھی۔ اور اس کے بعد 1949 میں ایک برطانوی سائنٹسٹ تھے فریڈ ہوائل۔ یہ اس تھیوری سے متاثر نہیں تھے، اس تھیوری کو نہیں مانتے تھے، لیکن تنزیہ طور پر انہوں نے اس تھیوری کا نام بگ بینگ رکھا تھا۔ لیکن یہ نام اس سے اتنی مشابہت رکھتا ہے اس تھیوری سے کہ اس کا نام ہمیشہ کے لیے بگ بینگ تھیوری بن گیا۔ اب ذرا اس تھیوری کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس تھیوری کے جو کی پوائنٹس ہیں، وہ اس میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی انیشیل اسٹیٹ کہ دا یونیورس ایگزسٹڈ ایز اے سنگولیرٹی اینڈ انفائنائٹلی ہاٹ اینڈ ڈینس پوائنٹ، کہ انیشیل اسٹیج پر یہ جو یونیورس تھی وہ ایک سنگولیرٹی پر تھی۔ سنگولیرٹی پہ میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں پہلے بھی، ابھی دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک پوائنٹ تھا جس میں بہت زیادہ انرجی موجود تھی اور بہت زیادہ انفائنائٹلی ڈینس تھا، ڈینسٹی بہت زیادہ تھی اس کی، اور انفائنائٹلی ہاٹ تھا۔ یہ اتنی انرجی کہاں سے آئی، اس کے بارے میں سائنٹسٹ ابھی بھی دریافت کر رہے ہیں۔ اس کا دوسرا کی پوائنٹ ہے ایکسپلوژن۔ A sudden and powerful explosion triggered the rapid expansion of the universe، یعنی کہ جو یونیورس ہے، جتنی بھی یونیورسز ہیں وہ ابھی تک پھیل رہی ہیں، یہ پھیلا ہوتا جا رہا ہے۔ جو بلین سال پہلے ایک دھماکہ ہوا تھا، اس کی وجہ سے جو ایکسپینشن ہوا اس پوائنٹ میں، جو ایک سنگولیرٹی جس میں ایکسپینشن ہوا، وہ ابھی بھی مستقل ہوتا جا رہا ہے۔ تیسرا کی پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ میکینزم، ایز دا یونیورس ایکسپینڈیڈ اٹس ٹیمپریچر ڈکریز allowing سب اٹامک پارٹیکلس الیکٹران پروٹون نیوٹران ٹو فارم، یعنی کہ اس وقت جو سنگولیرٹی تھی اس کا جو ٹیمپریچر تھا وہ انفائنائٹ تھا، بہت زیادہ ٹیمپریچر تھا، لیکن جب وہ دھماکہ ہوا تو اس کے بعد انرجی جو ہے وہ ریلیز ہوئی اور ہیٹ جو تھی وہ کم ہوتی گئی، جس کی وجہ سے بعد میں الیکٹران پروٹون نیوٹران بنے۔ یعنی کہ وہ جو سنگولیرٹی تھی وہ کوئی ماس نہیں تھا، بلکہ وہ صرف انرجی تھی۔ انرجی دراصل ماس میں کنورٹ ہوئی اور پھر الیکٹران پروٹون نیوٹران بنے، اور اس کی وجہ سے پھر ایٹم بنے، پھر ایٹم سے اسٹارز، گلیکسیز بنی اور پلینٹس بنے۔ اس کے بعد فورتھ کی پوائنٹ اس کا ہے فارمیشن آف گلیکسیز اینڈ پلینٹس۔ Over time, these particles combine to form atoms which later led to the formation of galaxies, stars, planets and eventually life۔ یعنی کہ اسی کے بعد جب وہ الیکٹران پروٹون نیوٹران بنے، اس کے بعد ان سے ایک ایٹم بنا، پھر ایٹم سے مالیکیولز بنے، مالیکیول سے پھر میٹر بنا، یعنی کہ گلیکسیز، سٹارز، پلینٹس بنے، اور پھر زندگی جو ہے وہ وجود میں آئی۔ اس وقت کوئی ایسے ریئیکشنز ہوں گے جس کی وجہ سے ایک سیل بن گیا، اور سیل سے پھر دو سیل بن گئے، اور اس طرح پھر لائف جو ہے وہ وجود میں آ گئی۔